فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی محبت عقیدت کے ساتھ حضور نبی رحمت شفیع معظم آقا دو عالم معصوم آمنہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی عزت کا لائق مشائخ عظام علماء اکرام قبلہ محدث قصوری علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر یہ ماہانہ پروگرام ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ وقت مختصر ہے، میں نے سورہ فاتحہ کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عام فہم ترجمہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کھڑا تو اکیلا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو سیگا جمع کا کیوں بول رہا ہے؟ کھڑا تو میں اللہ کی بارگاہ میں اکیلا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب جمع کا سیگا اپنی ذات کے لیے تو نہیں بولنا چاہیے، چاہیے تو یہ تھا کہ واحد کا سیگا ہوتا، لیکن یہاں نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جمع کا سیگا کیوں ہے؟ آگے ذکر آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو چلایا۔ اختصار کے ساتھ ایک دو جملوں میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں جمع کا سیگا اس لیے ہے، آگے جو ذکر آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ راستہ، اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو چلایا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ چار گروہ ہیں۔ بات تو طویل ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ نبیین، صدیقین، شہداء اور اولیاء جسمانی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مگر روحانی طور پر یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کو اپنے ساتھ ملا کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں یہاں جمع کا سیگا ہے، مولا میں اور انبیاء، میں اور صدیقین، میں اور شہداء، میں اور اولیاء، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کا وجہ کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ کیوں ساتھ ملایا ان کو؟ تو اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ ویسے تو آج کل ہر دکاندار کے اپنے اصول ہیں، لیکن اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے۔ دکانداروں کو خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے ہیں اسلام نے، ایک میتھڈ دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم
امیر المومنین مراد رسول. آپ بازار میں تشریف لائے, دکانداروں سے خرید و فروخت کے مسائل پوچھے, انہیں نہ آئے, فرمایا انہیں کوڑے مارو. اسلام نے جو سلیبس دیا ہے, جو نصاب دیا ہے, اس کو پڑھو, خرید و فروخت اس سلیبس کے مطابق کرو. یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. مثال دینے لگا ہوں کہ آپ نے 100 تھان کپڑے کا لیا ہے, یا آپ نے ایک پیٹی سیب کی لی ہے, اس میں ایک سیب خراب نکل آیا. اب آپ ایک سیب جو خراب نکل آیا اس کو واپس نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے یا تو پوری پیٹی رکھے یا پوری پیٹی واپس کرے. اب ایاک نعبدو, مولا میں اور انبیاء, میں اور صدیقین, میں اور شہداء, میں اور اولیاء, یہاں جمع کا صیغہ ان پاک ہستیوں کو اپنے ساتھ ملا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا. اس کا فائدہ یہ ہے میری عبادت ناقص ہے, میرے سجدے ناقص, میرے رکوع ناقص, اور اللہ اپنے محبوبوں کی عبادت پہ ناز کرتا ہے. انبیاء کے سجدوں پہ ناز, صدیقین کے سجدوں پہ ناز, اولیاء شہداء کی عبادتوں پہ ناز ہے. اور جب ہم اپنی ناقص عبادت کو ان کی کامل عبادت کے ساتھ ملا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے, ایاک نعبدو, اب اللہ ان کی عبادت تو واپس کر نہیں سکتا, ہماری بھی قبول فرما لیتا ہے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اپنی عبادت کو, جو ہماری ناقص عبادت ہے, ناقص سجدے ہیں, ناقص رکوع و سجود ہیں, ان کو کامل عبادت کے ساتھ ملا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو اللہ اس کے صدقے سے ہماری بھی قبول فرما لیتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ اولیاء کاملین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے نکلے. موسیٰ علیہ السلام, یوشع بن نون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے یوشع کھانا بنا کے ساتھ رکھ لو. قرآن پاک میں یہ سارا واقعہ موجود ہے, اختصار سے عرض کر رہا ہوں. حضرت یوشع بن نون نے مچھلی بنائی, ساتھ رکھ لی. راستے میں ایک مقام پہ وہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں اتر گئی. آگے جا کے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی. فرمایا یوشع کھانا تو لاؤ. عرض کی آقا میں آپ کو بتانا بھول گیا, وہ جو مچھلی پکا کے لائے تھے نا کھانے کے لیے, فلاں مقام پہ زندہ ہو کے پانی میں اتر گئی. اب ذرا توجہ فرمائیے گا, یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں, اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے. فرمایا اے یوشع مجھے بتانا تھا جہاں پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں اتری ہے, جس اللہ کے بندے سے ملاقات کے لیے نکلے ہیں وہیں پہ تو ملاقات ہونی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب پلٹ کر اس مقام پہ آئے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی, وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. پتہ یہ چلا جہاں اللہ کے بندوں کا بسیرا ہوتا ہے وہاں مردہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں, وہاں مردہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. ابھی 1 منٹ باقی ہے, 1 منٹ باقی ہے, پوری کریں. یہ ٹائم جو آپ نے استقبال کے لیے اور جو اجازت دی ہے یہ نکل گیا درمیان سے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں اللہ کے بندوں کا بسیرا ہوتا ہے وہاں مردہ چیزیں جو زندہ ہیں, بولے زندہ ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟
ہم اسی لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے مردہ دلوں کو لے کے آتے ہیں تاکہ انہیں زندگی مل جائے۔ اب آخری جملہ، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، وہی خضر علیہ السلام غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، جبہ، تو وہ پکڑتا تو اندھا ہو جاتا، قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، غوث پاک کا جبہ، وہ بادشاہ وقت بھی ایسا لباس نہیں پہن۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں غوث اعظم تسبیحاں پھیر کے یا نوافل پڑھ کے نہیں بنا، مصطفیٰ کا علم پڑھ کے اور پڑھا کے غوث اعظم بنا ہوں۔ کہیں سبحان اللہ، یہ کہنے کا موقع ہے۔ ہم نے تو بابوں کو ہی پکڑا ہوا ہے نا، بس یہ غوث اعظم کا فرمان ہے کہ میں غوث اعظم دین مصطفیٰ پڑھ کے اور پڑھا کے بنا ہوں۔ اب ذرا غور کریں خضر علیہ السلام کا مقام، تو وہ خضر اسرائیلی ہیں، یہ خضر محمدی ہیں غوث اعظم۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔